يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. جناب کپتان صاحب اور آپ کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات ہوئے. حاجات کی برابری خاص طور پر جناب شاہد نقوی صاحب کی والدہ کی صحت کاملہ کے لیے آپ سب عزیز و قارب میں جو بیمار ہیں اور خاص طور پر جو وبا عام ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے اور اس سے شفا کے لیے بلند تر صلوات. سلامتی کے لیے آقا شیشوں سے سلامتی طول عمر کے واسطے 3 مرتبہ بلند تر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ، پورے قرآن کا دیباچہ سورہ، پورے قرآن کا مقدمہ سورہ. مکمل قرآن پڑھیں تو جو کچھ اس میں تفصیل سے ملے گا وہ سب کچھ سورہ والعصر میں اختصار کے ساتھ بیان ہوا ہے. سورہ والعصر گویا قرآن کی فہرست ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. سب سے پہلا تو پیغام اس سورہ کا یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے جس زمانے کو یاد کیا ہے وہ عصر مصطفیٰ ہے. جس زمانے کو اللہ یاد کر رہا ہے اسی کی قسم کھا رہا ہے. اللہ نبی کے زمانے کی قسم کھا رہا ہے. والعصر. پھر ارشاد ہوا ان الانسان لفی خسر. پورا سورہ انسان، پورا قرآن انسان کے موضوع پر لکھا گیا ہے. یہ کتاب ہے هو الذی انزل علیک الکتاب. یہ کتاب ہے اور ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک مضمون ہوتا ہے. ہر کتاب کسی مضمون پر لکھی جاتی ہے. قرآن بھی کتاب ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ قرآن کا مضمون انسان ہے. انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں
وہ سب قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ جو اولویت رکھتی ہیں ضروریات انہیں بھی بیان کیا ہے، اور جو ثانویت رکھتی ہیں انہیں بھی بیان کیا ہے۔ مثلا کپڑے اولویت نہیں رکھتے، گاڑی سواری اہمیت نہیں رکھتی، مثلا کھانے، مکانات، عمارتیں، ان کو ترجیح حاصل نہیں ہے، انسان کی انسانیت کو ترجیح حاصل ہے۔ اسلام کپڑوں سے متعلق بات نہیں کرتا، اسلام کا موضوع گاڑیاں نہیں ہے، قرآن کا موضوع سواریاں نہیں ہے، قرآن کا موضوع ڈش اور کھانے نہیں ہے۔ قرآن یہ بات ہی نہیں کرتا کہ تم کون سے کپڑے پہنو اور کون سے نہ پہنو، قرآن کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم مثلا فلاں کھانا کھاؤ اور فلاں نہ کھاؤ، فلاں ڈش کھاؤ اور فلاں ڈش نہ کھاؤ۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آپ وہیں صحیح ہیں، تھوڑا آگے آ جاتے تو ایک اچھا لگتا ہے کہ مولانا ہمارے علی رضا صاحب، مجھے تو علماء کا احترام کر کے عزت ملی ہے، آپ بھی احترام کریں گے تو آپ کو بھی عزت ملے گی۔ مل کر صلوات پڑھیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ اسلام کھانوں پر بات نہیں کرتا، چائنیز ڈشیں کھائیں، ہندوستانی کھانے کھائیں، افغانی کھانے کھائیں، ایرانی کھانے کھائیں، جو چاہیں کھائیں مگر حلال کھائیں۔ اسلام سواریوں پر بات نہیں کرتا کہ تم فلاں گاڑی میں بیٹھو گے تو تم مسلمان رہو گے اور فلاں گاڑی میں بیٹھو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام کا موضوع سواریاں نہیں ہے، بلکہ جو سواریاں قدرتی ہیں انہوں نے تو انسان کو عزت عطا کی ہے۔ جو یہ مصنوعی سواریاں ہیں یہ تو ذلیل کیے بغیر بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جب تک کہ آپ کی گردن نہیں جھکواتی بیٹھنے نہیں دیتی۔ وہ قدرت سے سواریوں کا حال دیکھیے، سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے گھوڑے پر۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو اسلام اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتا کہ تمہاری سواریاں کیا ہیں۔ اسلام کہتا ہے جس سواری میں چاہو بیٹھو مگر پیدل چلنے والے کو آدمی مانو۔ یہ نہیں ہو کہ تم مہنگی گاڑی میں بیٹھے تو بس جو پیدل چل رہا ہے سائیکل پر ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ روڈ پر آئے ہو تو ایسا لگتا ہے بس تم ہی کو آگے جانا ہے، باقی سب پیچھے رہے۔ جی اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا کہ فلاں انداز کا مکان بناؤ، 11 فٹ کی چھت ہونی چاہیے، کھڑکیاں ایسی ہوں، ٹائل ماربل ایسے ہوں۔ اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مکان تمہارا کیسا ہونا چاہیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ مکان بناؤ مگر دوسروں کا حق ادا کرنے کے بعد۔ مولا علی فرماتے ہیں لمبے لمبے اونچے اونچے مکان اگر بنے ہوئے نظر آئیں اور اس معاشرے کے اندر لوگ پریشان حال بھی نظر آئیں تو مانو کسی کا مال کھا کر مکان بنائیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ لہذا اصلی عنوان توجہ میں طرف رہے، اصلی عنوان قرآن کا انسان ہے، مادیت نہیں ہے۔ اور جب مادی چیزیں ہی نہیں ہیں اسلام کا عنوان تو پھر زمانہ کتنا ہی مادی ترقی کرتا رہے، اس کی ترقی کرنے سے قرآن پرانا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ قرآن تو انسان سے متعلق بات کرتا ہے اور انسان نہیں بدلتا۔ کپڑے بدلے، کھانے بدلے، گاڑیاں بدلی، مکانات بدلے، انسان نہیں بدلا۔ جھونپڑی میں بھی کافر رہتا ہے اور بنگلے میں بھی مسلمان رہتا ہے۔ اور خبردار ان تمام چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، انسان اصل عنوان ہے۔ قرآن کہتا ہے جی انسان کو ان الانسان لفی خسر،
انسان خسارے میں ہے، سارے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ان المسلمان یا ان المسلمین، یہ نہیں کہہ رہا اللہ جی، یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسلمان خسارے میں ہے. ان الکافرون ان الکافرین، یہ نہیں کہہ رہا اللہ، انسانوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے قرآن انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، ہدی للناس ہے. قرآن ہدی للناس ہے. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان دقت بیٹھے ہیں. قرآن ہدی للناس ہے. خانہ کعبہ وضع للناس ہے. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے. قرآن ہدی للناس ہے. نبی انسانوں کے ہادی ہے، علی انسانوں کے امام ہے. لہذا حدیث قدسی میں اللہ اعلان کرے گا لو اجتمع الناس، یہ نہیں کہا جا رہا کہ سارے مسلمان اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے ہیں. کہا جا رہا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب، اگر سارے لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن انسانوں کے لیے آیا ہے، نبی انسانوں کے لیے آئے ہیں، کعبۃ اللہ انسانوں کے لیے ہے، علی مولا انسانوں کے لیے ہے. یہ امام بارگاہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں پوچھا جائے گا دروازے پر کہ سنی ہو یا شیعہ، یہ نہیں پوچھا جائے گا دروازے پر کہ تم مسلمان ہو یا غیر مسلم. آپ نے اتنا بڑا خرچہ مسجد کے علاوہ کیا ہوا ہے. مسجد میں ہندو نہیں جا سکتا، یہودی نہیں جا سکتا. کل اگر یہودی نے کھڑے ہو کر اللہ سے شکایت کر دی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان مسجد میں نہیں آنے دے رہا تھا، میں اسلام کیسے سمجھتا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا. آپ جواب دے سکیں گے. آپ نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے ہے، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے ملک کے لیے کھلا رہنا چاہیے. وسعت قلبی، سیاہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، انسانی اقدار کی پرورش، انسانی قدروں کی دیکھ بھال. عزیزان گرامی، یہ ہے اصل فلسفہ کربلا والوں کا. کربلا والوں کا اصل فلسفہ یہ ہے. ہمیں بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے اور وہ ہم مجبور بھی ہیں. ہم 2 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ پائچے اوپر ہونے چاہیے یا نیچے. ہم 1 گھنٹے کا خطاب کر دیتے ہیں اس بات پر کہ انگشت شہادت سلام کرتے وقت اٹھانی چاہیے یا نہیں. اور یہاں پر اخلاقیات تباہ ہیں، انسانیت رخصت ہے، پڑوس کا پڑوس سے کوئی تعلق نہیں ہے، معاشرہ ایک دوسرے سے اجنبی ہوتا جا رہا ہے. میرے چند بزرگ تشریف فرما ہے، ماضی کے اندر گاؤں کا بچہ بھی ہوتا تھا تو وہ اپنا بچہ ہوتا تھا. جی، گاؤں کی بچی بھی بیاہ کر کسی گاؤں میں جاتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں کا داماد ہے. گلی کے اندر رہنے والے بچے بھی بزرگ اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے. آج تو باقی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں جہاں مادیت کا زور زورا، تھوڑی سی کڑوی باتیں شروع ہو گئی ہیں، سن لیجئے گا. جہاں مادیت کے زور زورے نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، دوڑ لگا دی. جب مرمرے بٹتے تھے، بتاشے بٹتے تھے، ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے. جس دور میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پلٹانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بزرگ فقیر نہیں تھے جو بتاشے بانٹتے تھے، جو مرمرے بانٹتے تھے، جو نختیاں بانٹتے تھے، مونگ پھلیاں بانٹتے تھے. وہ فقیر نہیں تھے، وہ اس زمانے کے حساب سے پیسے والے تھے. لیکن جب سے عبادات میں پیسے کا دخل شروع ہوا، جی میرا قبیلہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. جب سے عبادات میں، یہ عبادت ہے نا، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ عبادت ہے. ذکر علی کیا ہے؟ یہ کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. نبی نے اعلان کر دیا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. فرما دیا علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی علی بولنا عبادت. ہم مسلسل عبادت کی حالت میں نا. تو
پیسے کا مقابلہ شروع ہوا نا، روحانیت ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ایک علم کو دیکھ کر مراد پوری ہو جاتی تھی، اب 10 علم بھی آ جائیں تو سیلفیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی وہاں کھڑے ہو کر باقاعدہ سیلفی بنا لی جا رہی ہوتی ہے۔ تمہاری توجہ علم پہ ہے ہی نہیں، تمہاری توجہ تو اپنی ذات پہ ہے۔ تم اس منظر کو بھی محفوظ کر کے اپنے نفس کی تسکین کر رہے ہو۔ یہ جب سے پیسے کا دخل شروع ہوا ہے، یہ پیسے کی ریل پیل شروع ہوئی ہے، پیسے کی بنیاد پہ بڑی اور چھوٹی مجلس ہوئی ہے۔ جی خفا ہو رہے ہیں آپ اس سے؟ پیسے کی بنیاد سے جب سے چھوٹی اور بڑی مجلسیں ہوئی ہیں نا، پہلے چھوٹی اور بڑی مجلس کا نام ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی مجلس مجلس ہوتی تھی، چھوٹی بڑی نہیں ہوتی تھی۔ آج جہاں خرچہ زیادہ ہے وہ بڑی مجلس ہے، جہاں خرچہ کم ہے وہاں چھوٹی مجلس ہے۔ تو بس عزیزان گرامی، ہم سے بہت ساری چیزیں رخصت ہو جائیں گی۔ کیا کریں کہ اس دور میں پلٹ آئیں جس دور میں پلٹنا ہمارے فائدے میں۔ ہم جتنی دیر تک مجلس میں بیٹھے ہیں اتنی دیر تک عصر مصطفیٰ میں پلٹنا چاہتے ہیں، اور اگر عصر مصطفیٰ میں پلٹ گئے تو ہمیں قرآن بھی وہیں سے ملے گا، علی بھی وہیں سے ملے گا، حسن حسین جناب زہرا کی محبت، اور سب سے بڑی چیز اللہ بھی اسی زمانے سے ملے گا۔ دین رسول حق کے خریدار بھی گئے، دین رسول حق کے خریدار بھی گئے، لالچ میں آگے بڑھ سرے بیگار بھی گئے، اور ناظرین حیدر کر بچے اور نہار پر کچھ جاہلوں کے ہاتھ سمجھدار بھی گئے۔ اس سے بہتر سلوات ہو دیا کریں جو بھی پڑھیں۔ سورہ مبارکہ والعصر کے اندر موجود مضامین، سب سے پہلی بات تو عصر مصطفیٰ کی اللہ قسم کھا کر ہمیں توجہ دلا رہا ہے، پلٹا رہا ہے، پلٹ جاؤ اس زمانے میں جس زمانے میں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ اور پھر اعلان ہو رہا ہے ان الانسان لفی خسر، سب سے پہلی بات انسانیت، سب سے پہلی بات انسانیت۔ مولا فرما رہے مالک میں جہاں تمہیں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں وہاں تمہارے دو بھائی ہیں، دو طرح کے بھائی ہیں، یا تمہارا دین میں تمہارا بھائی ہے یا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہے۔ دونوں کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھنا، دونوں کے ساتھ تمہارا ایک جیسا انداز ہو۔ یہ علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے۔ جو علی ولی اللہ تک کلمہ نہیں پڑھتا، محمد الرسول اللہ پہ رک جاتا ہے، وہ انسانی بھائی تو ہے۔ اور جو اور پیچھے چلے جائیے، اگر کوئی لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتا تو وہ انسانی بھائی تو ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ انسان اچھا ہوتا تو مسلمان ہوتا، تو آپ ہنر کر کے دکھائیے، اسے مسلمان بنائیے۔ یہ کون سا کام ہے کہ صاحب میں کچھ کروں گا بھی نہیں اور سب ٹھیک بھی ہو جائے، میں کوئی محنت بھی نہیں کروں گا، کسی کے پاس جاؤں گا بھی نہیں، کسی سے ملوں گا بھی نہیں اور سب ٹھیک بھی ہو جائے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا میں ان بچوں اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنے علاقے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوں اور کوئی سنی عالم دین آپ کو آتا نظر آئے، بڑھ کر اسے سلام کرو، اور سلام کرنے کے فوراً بات کہو میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میرے مدرسے سے، میرے امام بارگاہ سے مجھے پیغام یہ دیا گیا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا پیغام، سب سے بنیادی بات انسان ہونے میں ہے، سب سے بنیادی بات۔ مسائل نہیں پڑھ رہا لیکن اپنے مدعا پر ایک دلیل اور بڑھا رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر شہید ہو چکے کربلا میں، حضرت عباس شہید ہو چکے، جوانان بنی ہاشم شہید ہو چکے، پھر بھی کربلا میں امام حسین نے 10 سے زیادہ یزیدی لشکر کے سپاہیوں کو فرار کرنے کا موقع دیا۔ تلوار گردن تک آ گئی تھی مولا کی، ایک جنبش پر، ایک معمولی سی مولا کی ارادے کے اوپر وہ گردن اتر جاتی، گردن تک تلوار لا کر امام نے چھوڑ دی، اسے جانے دیا۔ جب 10 لوگ اتنی تعداد میں، 10 کی تعداد میں ایک سپاہی نے نوٹ کر لیا، دیکھ لیا کہ حسین ایسے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو، تو وہ گھوڑے پر تو تھا، ایسے سامنے آ گیا امام کے تاکہ امام کو آواز دے تو امام بات کریں اس سے۔ تو دور سے آواز دے کر کہتا ہے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو مارتے مارتے چھوڑ دیتے ہیں، انہیں جانے کا موقع دیتے ہیں۔ تو
تو امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا ایسے جیسے وقت ہی نہ ہو، جلدی سے جواب دو۔ امام نے فوراً جواب دیا اس کی نسل میں مومن آنے والا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مجھے کسی سے پیار کرنا ہے کہ کیا معلوم اس کی نسل ٹھیک ہو جائے، کیا معلوم وہ خود صحیح ہو جائے۔ سب سے بڑا ہنر عزیزان گرامی انسانیت ہے، سب سے بڑا ہنر۔ میری بڑی آرزو ہے مولانا علی رضا صاحب کہ ہمارے ہر امام بارگاہ میں ایک کلینک بھی ہو اور ڈاکٹر بیٹھے، اور جب ڈاکٹر وہاں بیٹھے گا اور ایک کمرے میں ڈاکٹر اور دوسرے میں دوائیاں مفت میں دی جا رہی ہوں گی، اور علاقے کا سنی، علاقے کا ہندو، علاقے کا عیسائی وہ کہے گا کہ میں علاج کروانے امام بارگاہ جا رہا ہوں۔ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ میں آپ کو اس منبر کی مولا عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ صرف 10 سال کی پریکٹس کر لیجئے، 10 سال کے بعد آپ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انسانیت کی خدمت میں جو لطف اور ذائقہ اور مزہ ہے پھر اسے لینے کے بعد چھوڑتا نہیں ہے۔ لیکن اگر 10 سال کے بجٹ میں بھی رکھ لیں آپ کے جی 10 سال تک ہمارا امام بارگاہ یہ کرے گا، تو میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس علاقے میں جو عباس مولا کی خوشبو پھیلے گی، جو اہل بیت کے پیغام کی خوشبو پھیلے گی، اس کا ذائقہ، لطف اور مزہ ہی کچھ ہوگا۔ تبلیغ اس سے ایک ایسا انداز ہے کہ جس کو نتیجہ جب لیں گے جب ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ انسانیت ظاہر ہے، مدرسہ بنائیں گے تو ظاہر سنی بچے نہیں آئیں گے، کیونکہ تو آپ تو علی ولی اللہ خلیفۃ و بلا فصل تک کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو وہ تو نہیں آئیں گے، لیکن علاج کروانے آئے گا، دوا لینے آئے گا۔ یہ اگر ہمارے پورے علاقوں میں ہو جائے، اور آہستہ آہستہ ہم اس تبلیغ کی کیفیت میں ہیں کہ یہ ایسا ہو۔ تعریف نہیں کر رہا، ابھی باب العلم میں ویکسینیشن کا جو عمل رہا، اگرچہ اس میں کمی کوتاہیاں بھی رہیں، مگر بڑا حسین منظر تھا جب لوگ وہاں ویکسین کروانے آ رہے تھے، ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ یہ اور جگہوں پر بھی ہوا ہے۔ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے۔ میری باتوں سے خفا تو نہیں ہو رہے آپ؟ تھوڑا سا آگے بڑھو۔ سب سے پہلا عنوان انسانیت۔ اب وہ حسین مولا جو انسانیت کے لیے ہادی ہیں، ان کی زندگی کا حسین پہلو یہ 4 نکاتی منصوبہ ہے۔ حسین نے اس سورے کے اوپر مکمل عمل کر کے دکھایا ہے۔ سب سے پہلا ایمان، توجہ، دوسرا عمل صالح، تیسرا توجہ حق گوئی اور حق سننا، چوتھا صبر کر کے دکھانا اور صبر کا ماحول بنانا۔ ہر ایک کا عمل اس کے مطابق ہے۔ اس مجلس میں اگر 1000 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر ایک کی 2 رکعت نماز علیحدہ ہے، سب کی کسی کی نماز کی طرح نماز نہیں ہے۔ ہر ایک کی معرفت کے مطابق اور اس کے علم کے مطابق اس کی نماز ہے۔ جیسے جیسے اس کی معرفت گہری ہوتی چلی جائے گی، نماز کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایسے ہی ہر ایک کا روزہ ایک جیسا نہیں ہے۔ بھائی 2 رکعت نماز فجر کی آپ بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا ولی بھی پڑھتا ہے، اور ولیوں کا ولی بھی پڑھتا ہے، تو کیا سب کی 2 رکعت ایک جیسی ہیں؟ سب کے روزے ایک جیسے نہیں ہیں، سب کا حج ایک جیسا نہیں ہے۔ لہذا حدیث کہتی ہے المومن خیر من عملہ، مومن اپنے عمل سے افضل ہے۔ یعنی آپ کی 2 رکعت نماز میری 2 رکعت نماز سے آپ اپنی 2 رکعت نماز سے افضل ہے، میں اپنی 2 رکعت نماز سے افضل ہوں۔ دقت چاہوں گا، آپ اپنے روزے سے آپ افضل ہیں، اس لیے کہ آپ کے مطابق روزہ ہے۔ آپ اپنی نماز سے افضل ہیں کیونکہ آپ کے مطابق آپ کی 2 رکعت نماز ہے۔ ہر ایک کی نماز علیحدہ ہے، ہر ایک کا روزہ علیحدہ ہے، ہر ایک کی مجلس علیحدہ ہے۔ ہم بیٹھتے جماعت میں ہیں مگر فائلیں سب کی علیحدہ ہے، حساب سب کا علیحدہ ہو رہا ہے۔ ہر شخص کی نماز اس سے افضل نہیں ہے، وہ اس نماز سے افضل ہے۔ پھر جملہ میں تکرار کر رہا ہوں اپنے ایک نقطے کو واضح کرنے کے لیے۔ الاعمال بالنیات، اس کا کیا مطلب ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہے المومن خیر من عملہ، ہر شخص کی 2 رکعت نماز سے افضل وہ شخص ہے. تو کسی میں جرأت ہے کہ کہے کہ حسین کی نماز اور ہماری نماز برابر ہے؟ جب امام حسین کی اور ہماری نماز برابر نہیں ہے تو نماز اور عزاداری کا مقایسہ کیا ہے؟ صلوات پڑھنا محمد وآلہ. بھائی کوئی عبادت کسی عبادت سے مقایسے کی ہے ہی نہیں. ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے. جب ہم اپنی عبادتوں سے افضل ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مطابق وہ عبادت سج رہی ہے. جتنا ہم میں دم ہوگا اتنی ہماری عبادت میں گڑ ہوگا. جی تو امام حسین کی عبادت حسین کے مطابق. اب ذرا سنیے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ خسارے سے وہ نکلے گا کہ جو صاحب ایمان ہوگا اور عمل صالح انجام دینے والا ہوگا. میرا عمل صالح یہ ہے، تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، میرا عمل صالح یہ ہے کہ میں گلی میں پڑے ہوئے پتھر کو ہٹا دوں کہ گزرنے والی سائیکل گر نہ جائے، گزرنے والی موٹر سائیکل اس سے لگ کر گر نہ جائے، سواریوں کو تکلیف نہ ہو، لوگوں کو کوئی ٹھوکر نہ لگ جائے، جھاڑیاں ہٹا دوں، رستے کے پتھر ہٹا دوں. یہ میرا عمل صالح ہے. میرا عمل صالح یہ ہے. اور حسین کا عمل صالح کیا ہے؟ حسین مولا نے رستے سے کفر شرک کا وہ پتھر ہٹایا ہے کہ اب قیامت تک رستے صاف رہیں گے، اس لیے کہ کربلا زندہ ہے. بہت بڑا فرق ہے، قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. ایک جیتا ہے اپنے جیسے فرد کے لیے اور ایک سسٹم کو بہتر کرتا ہے. حسین مولا کا عمل صالح نظام کو بہتر کرنے کے لیے تھا. حضرت ابراہیم کے چچا کا کارخانہ تھا بت بنانے کا. آزر جو چچا تھے حضرت ابراہیم کے، جنہیں قرآن نے ان کا والد کہا ہے، اب والد کی جگہ کہا ہے، انہوں نے پالا تھا انہیں. حضرت ابراہیم کے چچا آزر کا کارخانہ بت سازی ہے. اپنے چچا سے ایک دن بھی جا کر نہیں کہا کہ کارخانہ بند کر دیجئے، اور بت خانے میں جا کے بت توڑ دیے. سارے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. آپ نے لوگوں کا نقصان کر دیا. میں سوال کر رہا ہوں تاریخ سے، آپ اپنے چچا سے کہتے کہ کارخانہ بند کر دیجئے. لیکن حضرت ابراہیم کی روش اور حسین کی روش ایک جیسی ہے. ساری برائیاں یزید میں ہیں. ہوا شارب الخمر معلن بالفسق قاتل نفس محترمہ. شراب پیتا ہے، علنی گناہ کرتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرواتا ہے. برائیاں ساری یزید میں ہیں، مگر اصلاح کرنے یزید کی نہیں جا رہے. فرما رہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. تو امت کی تو ایک برائی بھی نہیں بتائی مولا نے. برائی بتائی یزید کی، اصلاح کر رہے ہیں امام امت کی. چاچا کارخانہ لگائے بیٹھے ہیں اور بت بنا رہے ہیں، آرڈروں پر بک کروائے جاتے ہیں. بت اتنا بڑا بنا دو، ایسا بنا دو، اتنا ایسا بنا دو، ویسا بنا دو، اور آرڈروں پہ بک تیار ہوتے ہیں، بت تیار ہوتے ہیں اور پھر وہ بیچتے ہیں حضرت اعظم. تو جا کے بت خانہ نے کارخانہ بند نہیں کروایا، بت خانے میں جا کے بت توڑ دیے. کیوں؟ یہی فرق ہے عمل صالح میں آپ کے اور میرے اور ابراہیم اور حسین میں. جو سسٹم کو تبدیل کرے. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جو نظام کو تبدیل کرے وہ عمل صالح کون سے عمل صالح کے ساتھ قابل مقایسہ ہوگا؟ توجہ چاہوں گا. انتظام ہے. بلندر صلوات پڑھیں گے.
ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھی کر ایک اور صلوات عطا کریں. حضرت ابراہیم نے چچا کا کارخانہ اس لیے بند نہیں کروایا، توجہ ہے، اس لیے کہ اگر یہ کارخانہ بند ہوا تو دوسرا کھل جائے گا. جب تک مارکیٹ کی ڈیمانڈ تبدیل نہیں کریں گے، جب تک معاشرے کا مزاج نہیں بدلیں گے، جب تک طلب تبدیل نہیں کریں گے، جب تک ذائقہ نہیں بدلیں گے تو رسد ہوتی رہے گی. کارخانہ یہ نہیں وہ کھل جائے گا. یزید کی اصلاح کرنے جاؤں گا تو یہ یزید ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا آ جائے گا. تو میں یزید کی اصلاح کرنے نہیں جاؤں گا، ان کی اصلاح کروں جو یزید بٹھاتے ہیں. سلمان پہلا محمد کارخانہ بند نہیں کرواؤں گا، میں معاشرے کا مزاج بدلوں گا. جب لوگ بت مانگیں گے نہیں تو کارخانے خود بند ہو جائیں گے. یہ بت مانگ رہے ہیں نا لوگوں کے آرڈر آ رہے ہیں تبھی تو کارخانے چل رہے ہیں. تو پہلے ذہن تبدیل کیے جائے. عزیزان گرامی، یہی کام ہے امام حسین کا جو کربلا کے میدان میں آپ نے امت کی اصلاح کا کام کیا ہے. ایک بھائی نے، تھکیں گے نہیں میری باتوں سے، میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ فضا اب وہ نہیں رہی جو مجلس میں کچھ دیر پہلے تھی. ظاہر ہے گرمی کا موسم ہے اور کب تک آپ برداشت کریں گے موسم کو بھی مجھے بھی. ایک سلوات پڑھے رہا توجہ چاہوں گا آپ سے. امام نے نظام کو مزاجوں کو بدلنے کا کام کیا ہے. مزاج تبدیل ہو، ذائقے تبدیل ہو، ٹیسٹ بحال ہو، اسلامی، تعلیمی، قرآنی. توجہ، فرما رہے کہ میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. آج جدید نظام طب، جدید میڈیکل، جی وہ جھوم کر اور فخریہ انداز سے کہتی ہیں کہ طب نے ترقی کی ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ پہلے تشخیص مرض کا اور علاج مرض کا ڈاکٹر ایک ہی ہوتا تھا. اب طب نے ترقی کی ہے کہ تشخیص مرض کا طبیب علیحدہ ہے اور علاج مرض کا طبیب علیحدہ ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ ٹیسٹ لکھے گا، اس ٹیسٹ کی رپورٹ کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، پھر وہ دوا لکھے گا. پہلے دونوں کام ایک ہی کرتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں جی جدید نظام تعلیم، نظام طب آ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہی نظام جسے آپ جدید کہہ رہے ہیں اللہ نے بہت پہلے رکھا ہے. امام حسن اور امام حسین امت کے طبیبوں کے نام، حسن حسین امت کے دو طبیبوں کے نام. ایک طبیب نے تشخیص مرض کا کام کیا اور ایک طبیب نے علاج مرض کا کام کیا. تشخیص مرض کا کام کیا ہے صلح امام حسن کے ذریعے امام حسن نے، اور علاج مرض کا کام کیا ہے کربلا میں قربانی دے کر امام حسین نے. مولا امام حسن نے بتایا کہ امت کو بیماری کیا ہے. صلوات پڑھنا محمد. اور مولا حسین نے اس بیماری کا علاج کیا ہے. دونوں بھائیوں نے مل کر ہما امامان قاما وقعدا، یہ دونوں میرے بچے امام ہیں. نبی فرما رہے ہیں دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو. ترجمہ یہ نہیں کریں گے ایک کھڑا ہو ایک بیٹھا ہو، دونوں تسنیے کے سیغے ہیں. دونوں کھڑے ہو یا دونوں بیٹھے ہو، دونوں صلح کریں یا دونوں جنگ کریں، ہر حال میں میرے دونوں بچے امام ہیں. کیا کیا امام حسن نے؟ امت کی بیماری کی تشخیص کی. سب سے بڑی بیماری جو امام حسن نے تشخیص دے کر امت متوجہ کیا وہ ہے غفلت کی بیماری. امام نے یہ طے کر کے بتایا کہ امت کو غفلت کی بیماری ہے. ان کی آنکھوں پہ پردے آ گئے، یہ دیکھ کچھ اور رہے ہے کچھ اور. اور امام حسین نے اس کا علاج کر کے بتایا. جب بیماری شدید ہو جائے، جب بیماری پکی ہو جائے تو پھر علاج پہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے.
امت کی بیماری اتنی پکی ہو گئی تھی کہ اب اس میں خرچہ اتنا ہونا ہے جتنا کربلا میں ہوا ہے، مگر کربلا کے بعد سے اب قیامت تک علاج کا طریقہ وضع ہو گیا، دوائیاں طے پا گئیں اور علاج ممکن ہو گیا، اور وہ یہ کہ کربلا کو یاد رکھو، ہر کچھ دیر کے بعد اینٹی بیکٹیریا کے لیے ویکسینیشن کے لیے حسینی شفا خانے میں آتے رہو، جسے امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔ ہر کچھ دن کے بعد، ہر کچھ، بلکہ ایک دن میں کئی دفعہ بھی آ سکتے ہو۔ تو یہ جو مجلس سزا اس وقت ہو رہی ہے، یہ ویکسینیشن کا عمل ہے۔ یہ غفلت کی بیماری، بے توجہی کی بیماری، جی انسانیت یا اقدار کی پامالی جیسی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور جب ہم اتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں تو ایسے ہیں کہ گویا ہم اپنے بیکٹیریاز کو، اپنے جراثیم کو ختم کروا کر واپس تر و تازہ کرا رہے ہیں۔ کبھی میرے جوانوں نے، بچوں نے غور کیا کہ مجلس میں رونے کے بعد طبیعت میں کتنا سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں آج مولانا علی رضا نے اتنے اچھے مسائل پڑھے، اتنے اچھے مسائل سے مراد مسائل اچھے نہیں ہیں، بیان اتنا اچھا تھا، ہم یہ محاورتاً کہتے ہیں نا، اتنے اچھے مسائل پڑھے کہ بیان اتنا اچھا تھا کہ ہم آج خوب روئے، اور آنکھوں سے جب آنسو خوب بہہ جاتے ہیں تو انسان کی روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ ذکر امام حسین ہماری روحوں کی غذا ہے۔ کیا کریں کہ ہماری روح طاقتور ہو جائے اور بدن ہمارا روح سے مغلوب ہو جائے، روح ہماری بدن پر غالب آ جائے۔ روح جب بدن پر غالب آ جائے گی تو ہاتھ کانپ بھی رہا ہوگا نا، اور وہ لکھ دے گا سلمان رشدی واجب القتل ہے، تو کانپتے ہوئے ہاتھ سے لکھا گیا جملہ بھی پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اگر ہاتھ پیروں میں دم بھی نہیں ہوگا تو جس کی روح مضبوط ہوگی اس کے ایک تکبیرۃ احرام کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ روحوں کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حسین مولا نے کربلا میں قربانی دے کر ایک نظام مرتب کر دیا، اور اکیلے نہیں گئے۔ اگر اکیلے گئے ہوتے تو اصحاب حدود کی طرح یہ قربانی بھی شاید تاریخ میں گم ہو جاتی، مگر اکیلے نہیں، زینب کو ساتھ دیتے ہیں۔ بھائی قربانی دے گا، بہن اس قربانی کا نتیجہ لے گی۔ قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گی میں بھائی۔ کیوں لے جا رہے ہو زینب کو؟ یہ پوچھا تھا جناب ام سلمہ نے۔ جب حسین تمہارے لیے طے ہے کہ تم شہید ہوگے تو پھر زینب کو چھوڑ جاؤ۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا تھا اللہ زینب کو اسیر دے لینا چاہتا ہے، زینب کی اسیری سے اپنے نظام کو منظم کرنا چاہتا ہے۔ وہاں قربانی ہوگی اور وہاں قربانی کا تحفظ ہوگا۔ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق تو وابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ عشق کی دو ہی داستانیں تو ہیں، ایک کربلا اور ایک دمشق۔ ایک کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کو زینب نے لکھا ہے۔ عزیزو، ہم سب کو 5 چیزوں سے آزمایا جائے گا، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 3، اور کسی سے اللہ 5 کے 5 امتحان لے گا، جس کو قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ 5 چیزوں کے ذریعے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آپ اور میں کبھی ایک چیز سے آزمائے جاتے ہیں، بہت ہوتا ہے تو 2 چیزوں سے آزمائے جاتے ہیں، لیکن کربلا میں حسین 5 چیزوں سے آزمائے گئے۔ امام حسین سے اللہ نے ہر زاویے سے امتحان لیا ہے۔ حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ارادہ پروردگار ہے۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ اس کے ذریعے اب ہدایت ملے گی، اور مسلسل ہدایت ملتی جا رہی ہے اور بہتری آتی جا رہی ہے۔ آپ خود یاد کریں، پچھلے سال جب محرم ختم ہوا تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر تھا، اور اس سے پچھلے سال آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر تھا۔
اور اس سال آپ نہیں کہہ رہے کہ یہ سال پچھلے سال سے زیادہ بہتر رہا، مجمع زیادہ تھا، مجلسیں بڑی اچھی ہوئیں، لوگوں کی شرکت بڑی بھرپور تھی، ہر سال دوسرے سال پچھلے سال سے بہتر ہے نا؟ ایک صاحب کہنے لگے حسین کی مجلس میں آپ کو ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمیں اگر نہیں مل رہا ہوتا تو مجمع کم ہونا چاہیے تھا، مجمع کا زیادہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہاں مل رہا ہے، اور کیا مل رہا ہے ایک لمبی لسٹ ہے کہ کیا مل رہا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، غم دنیا سے نجات، روح کی تازگی، ذہن کی بالیدگی، اطمینان قلب، ضمیر کا مطمئن ہونا۔ چلو مجلس ہو رہی ہے، اس لیے کہ امام رضا نے فرمایا یا ابن الشبیر اگر تمہیں کسی شے پر رونا آئے فب کے دل حسین، تو میرے جد حسین پہ رو رہے ہیں۔ تمہارا دل بھاری ہو رہا ہے، پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، بجھا بجھا دل ہو رہا ہے، آج دن بڑا بجھا بجھا گزرا ہے، آج بڑا مایوسی کا دن گزرا ہے، تو ڈھونڈو مجلس کا ہو رہی ہے، اور جہاں مجلس ہو رہی ہو امام فرما رہے وہاں جا کر میرے جد حسین پہ رو گیا کرو، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ عزیزانو، ہمیں کربلا والوں پہ رونے کا حکم دیا ہے۔ جو چبھتے ہوئے جملے کہتے ہیں نا، یہ دیکھو روتے ہیں جی، باویلا مچاتے ہیں، کہنے دیجیے انہیں، وہ اگر کسی کے کہنے پر یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا بڑا ہے، اور ہم جس کے کہنے پہ رو رہے ہیں وہ ہمارا بڑا ہے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کون بڑا تھا، کھلے گا کہ امام رضا جو رونے کا حکم دے رہے ہیں ان کا مقام کیا ہے، امام صادق جو رونے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس گریے کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے۔ عجیب قوم نہیں ہے یہ، پوری قوم کو ائمہ نے ایک کام پہ لگایا ہے، پوری قوم کو ائمہ نے ایک کام دیا ہے، اور وہ ہے گریہ۔ حسین پہ رو لینا، حسین پہ رو لینا۔ جو قوم رونے کی مشق کرتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں۔ میں نے اپنے بیان کے آغاز میں کہا انسانیت دل نرم کرنے کی مشق ہے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی مشق ہے، مظلوم کی حمایت کی مشق ہے، ظالم سے نفرت کی مشق ہے۔ عزیزانو، یہ مجلس سالانہ مجلس، بانی مجلس کی خواہش ہے کہ کچھ دیر حضرت عباس کی خدمت میں رہے۔ کربلا کا تو کون سا ورق ہے کہ جسے کھولا جائے اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کربلا کے اوراق میں ایک ورق کو قاسم کہا جاتا ہے، حضرت قاسم۔ اس ورق کو پڑھوں گا تو آنکھوں میں آنسو آ جائے گا۔ کربلا کا ایک ورق ایک ورق محمد، کربلا کے ایک ورق کو علی اکبر کہتے ہیں۔ کربلا کا ایک ورق وہ چھوٹا سا بچہ ہے جسے حسین اٹھا کے لائے ہیں، اور ماں سے لاشا دیکھا نہیں جا رہا۔ ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ کے کہا، اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ کربلا کا ایک ورق یہ ہے، اور کربلا کا سب سے بڑا ورق تو حسین مولا کا گھوڑے سے گرنا ہے۔ عزیزانو، کربلا کا ایک روشن ورق عباس مولا کی شہادت ہے۔ چلیے چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں میں چلیے، جس نے 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا ہو، ماں پیر چلانا سیکھ رہی ہیں، سکھا رہی ہیں، تو بار بار کہہ رہی ہیں عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے، تمہارے بابا نے چاہا تھا کہ مجھے ایک شجاع بیٹا ہو جو میرے حسین کے کربلا میں کام آئے۔ بہنیں بار بار بتاتی ہیں، زینب بی بی ام کلثوم، عباس تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں مولا عباس نے تلوار کھینچی تو مولا حسین کی دور سے آواز آئی، عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ جو بچپن سے کربلا کربلا کربلا، اب جب کربلا میں پہنچا
تو آپ احساسات کا اندازہ لگا سکتے ہیں. نہر کے کنارے خیمے لگا دیے اور جب 4 محرم کو آواز دی کہ خیمے ہٹاؤ تو جلال دیدنی تھا، تلوار سے خط کھینچ کے کھڑے ہو گئے. کسی میں جرت ہے تو خط کو پھاند کے دکھائے. ادھر سے شمر لشکر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، ادھر حضرت عباس ہیں جو للکار رہے ہیں. میں آج ہی کربلا کا قصہ تمام کر دوں گا. اس منظر کو دیکھ کر امام حسین نے جناب زینب کے خیمے کا رخ کیا. خیمے میں جا کر کہا بہن زینب عباس کو بلا لو. جناب فضہ نے کہا اے چھوٹے شہزادے تمہیں آقازادی زینب بلا رہے. تو فرمایا اماں بیوی سے کہیے میں خوشخبری لے کر آ رہا ہوں، میں ابھی چند لمحوں میں کام تمام کر رہا ہوں. دوبارہ فضہ آئی اور آ کے کہا زینب کہتی ہے کہ تم آ جب یا میں ہوں. فوراً تلوار کو نیام میں رکھا، خیمے میں داخل ہوئے. کیا دیکھا امام حسین بیوی کے برابر میں کھڑے. سمجھ گئے مولا عباس کے ماجرا کیا ہے. آواز دے کر کہا مولا خیمے ہٹا دو. امام نے گردن کے اشارے سے فرمایا ہاں ہٹا دو. اب یہ ہے جو عباس کو باب الحوائج بنانے کا معاملہ شروع ہوا ہے. ایسے ہی برابر کا روزہ نہیں ہے کربلا میں. امام حسین جیسا روزہ ہے برابر کا. اللہ ایسے مقام نہیں دیتا کسی کو. اب یہاں باب الحوائج بننا شروع ہوئے ہیں. باب الحوائج جو اپنے ذات کو مارے کسی اور کی خاطر، جو اپنی ذات کی نفی کرے اسے اللہ یہ درجہ عطا کرتا ہے. اور وہ ذات جس کی خاطر قربانی دے رہے ہیں وہ ذات بھی بلند ہو، وہ بھی حسین ہو، وہ بھی سکینہ ہو، وہ بھی جناب زینب جیسی پیاسی بیوی ہو. اور پھر جب روز عاشور، شب عاشور، اللہ اکبر، شب عاشور، شمر نے آ کر آواز لگائی میں امان نامہ لایا ہوں عباس کے لیے. شمر کی ماں اور حضرت ام البنین کا قبیلہ ایک تھا. میں نے ابھی پہلے کہا نا گاؤں کا بچہ بھی اپنا بچہ ہوتا تھا، رشتہ داری نہیں تھی کوئی. حضرت ام البنین اور اس کی ماں کا قبیلہ ایک تھا. تو اس بنیاد پر امان نامہ لے آیا عبید اللہ ابن زیاد سے، اور اس نے یزید سے اجازت لی ہے اور کہتا ہے کہ میں عباس کے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں. عباس کو کربلا میں کل کوئی نہیں مرے گا. تو حجرے میں بیٹھے، خیمے میں بیٹھے یہ کہنے لگے کہ تیرے امان نامے پہ بھی لعنت اور تجھ پہ بھی لعنت. تو مولا حسین خیمے میں آئے، فرمایا عباس باہر جا کے جواب تو دو. تو باہر آ کے فرمایا اس امان نامے میں میرے مولا حسین کا نام ہے. کہا نہیں صرف تمہیں نہیں ماریں گے ہم، عباس حسین کو قلم ماریں گے. تو وہیں سے خطبہ ارشاد فرمایا ایسے امان نامے پہ لعنت ہو جس میں میرے مولا حسین کا نام نہ ہو. اب روز عاشور عباس بار بار آ کر کہتے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دیجیے. مولا فرماتے ہیں تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. بار بار آ کر کہتے ہیں مجھے لڑنے کی اجازت، سنیں گے. پھر ایک ایسا مرحلہ آیا، علامہ لکھتے ہیں کہ فرمانے لگے مولا مجھے مرنے کی اجازت دے. فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو. تو یمین و یسار دیکھا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں. ابھی مولا حسین سے حضرت عباس محب کلام میں ایک خیمے کا پردہ ہٹا. سکینہ خالی مشکیزہ لے کے آگے بڑھی اور بابا کا دامن پکڑ کر کہا بابا میرا بھائی مر جائے گا. بابا یہ چھوٹے چھوٹے بچے شدت آتش سے مر جائیں گے، کچھ پانی کی سبیل کر دیجئے بچوں کے لیے. فوراً وہ مشکیزہ مولا عباس کے حوالے کیا. عباس جاؤ ان بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عزادارو قربان جائیں حضرت عباس کے مقام اور عظمت پر. جا رہے تھے تو آواز آئی مولا حسین کی عباس تلوار مجھے دو. تلوار رکھ لی امام حسین، نیزہ دے دیا جاؤ اپنے دفاع کے لیے نیزہ لے جاؤ. اب گئے ہیں پانی کی طرف اور جب پانی لینے پہنچے ہیں نا حضرت عباس تو اتنا بڑا لشکر تھا جس پہ روب اور جلال تھا حضرت عباس. جی میں جنگ کا منظر پیش نہیں کر سکتا لیکن دفاع کا منظر کہ اس نیزے سے جس طرح سے تیروں کو ہٹاتے تھے آپ اور پھر نہر میں پہنچے، پانی بھرا،
چلو میں پانی لیا، اسے بلند کیا تاکہ سب کو دکھائیں کہ میں پانی پی سکتا ہوں، مگر میرا مولا پیسا ہے، مولا کی سکینہ پیسی ہے، مولا کا 6 مہینے کا بچہ پیسا ہے، اجرکم اللہ۔ دوبارہ چلو بھرا پانی نہر کے اوپر پھینک دیا، مشکیزہ بھر کے چلے۔ عزادارو اب آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے۔ کربلا کے ہر شہید کی کچھ کیفیات ہیں، حضرت علی اکبر کی اپنی کیفیات ہیں، حضرت قاسم کی اپنی کیفیات ہیں۔ جب جناب ام فرما نے شب عاشور حضرت قاسم سے کہا تھا نا، قاسم کل اپنی وفاداری میں کوتاہی نہ کرنا، دیکھو لوگ یہ نہ بولیں کہ غیر خاندان کی عورت تھی، تربیت میں فرق آ گیا۔ اس وقت میں امام حسین نے فرمایا تھا، اے بھابھیوں میں فرما، آپ کی قربانی تو سب سے منفرد ہوگی۔ قاسم کی قربانی اس لیے منفرد ہوئی کہ کربلا میں 2 بدن پامال ہوئے، ایک حسین کا بدن اور ایک حضرت قاسم کا بدن، مگر رونے والوں دونوں میں فرق ہے، ایک شہادت کے بعد پامال ہوا ہے، ایک زندگی میں پامال ہوا ہے۔ ایسے ہی حضرت علی اکبر کے ہاں کیفیات مختلف ہیں۔ حضرت عباس کے ہاں 4 امتیازات ہیں جو کسی اور شہید میں یہ امتیاز نہیں ہے، 4 علیحدہ کیفیتیں ہیں حضرت عباس میں، سنیں گے؟ سب سے پہلی کیفیت یہ ہے، کسی شہید کے بازو نہیں کٹے، کربلا میں کسی کے بازو نہیں کٹے زندگی میں سوائے حضرت عباس کے۔ آپ رو رہے ہیں نا، ایک ماں کو بھی سلام کریں جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور چاروں قبروں میں لکھتی ہے بچوں کے نام، اور پھر مرثیہ پڑھتی ہیں، لا تنع ام المنین، مجھے ام المنین مت پکارا کرو، اس لیے کہ ام المنین تو بیٹوں کی ماں کو کہنا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بدل ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب خبر آئی تھی نا حضرت ام المنین کو کہ حسین مارے گئے، تو بے ساختہ فرمایا میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گا، اور جب کچھ دن کے بعد خبر آئی کہ پہلے عباس کے بازو کاٹے گئے، پہلے عباس کو مارا گیا پھر حسین کو مارا ہے، تو پھر بار بار رو رو کر کہتی تھی مجھے اتنا تو بتاؤ کسی کے بازو کٹ جائیں اور وہ بلندی سے زمین پر گئے، مجھے بتاؤ میرا عباس گرا کیسے ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پہلی کیفیت حضرت عباس کی شہادت میں حضرت عباس کے بازوؤں کا کٹنا ہے۔ تکلف کر کے نہیں روئیں گے جنہیں رونا آ رہا ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، اس آبادی میں میری شاید یہی مجلس ہے، تو آپ کی خدمت میں کچھ دیر زیادہ رہ جاؤں تو مجھے برداشت فرمائیں گے، کچھ ثواب زیادہ ہو جائے۔ عزادارو جب مولا حسین چلے نا حضرت عباس کے سلام کرنے پر، ذوالجناح دوڑتا ہوا جا رہا تھا، تیز رفتار گھوڑا رک گیا، امام نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے، کیونکہ امام مارتے نہیں تھے اپنے گھوڑے کو، تیز چلتا تھا، آہستہ چلتا، رک جاتا تھا، میں اترنا چاہتا ہوں اتارنے کا انتظام کرتا تھا، امام اسے مارتے نہیں تھے۔ یہ جو گھوڑا وہی ہے جس میں امام زمانہ بیٹھ کے آئیں گے، یہ ذوالجناح معمولی جانور نہیں تھا۔ امام نے کہا میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے تو آگے نہیں بڑھ رہا، رکا کیوں ہے؟ سنیں گے؟ اس نے اشارہ کیا، امام نے مڑ کر دیکھا عباس کا کہنا ہوا معمول زمین کربلا میں تڑپ رہا تھا، امام اترے ہیں، بھائی کا بازو اٹھایا، پھر گھوڑے پر بیٹھ کے گھوڑا روانہ ہوا، کچھ آگے گیا ہے تو گھوڑا پھر اٹھ گیا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھتا رہوں کہ امام کے احساسات کیسے تبدیل ہو رہے ہوں گے؟ تو دوبارہ امام نے کہا اب کیوں رکا ہے؟ اس نے پھر ایک طرف اشارہ کیا، امام نے کیا دیکھا؟ دوسرا جگہ ہوا۔ اب حسین نے بھائی کے دونوں بازو اٹھائے ہیں اور پہنچے ہیں جہاں حسین جہاں عباس مولا تلاشا ہے۔ یہ پہلا امتیازی کیفیت ہے حضرت عباس کی شہادت میں۔ دوسری کیفیت سنیں گے؟ کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، نہیں، آپ آوازوں کو آزاد کریں، جب مجلس میں بیٹھا کریں قدم اٹھائیں۔
کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا، یہ واحد عباس مولا ہے جن کی آنکھ میں تیر لگا۔ امام آگے بڑھے اور حضرت عباس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا۔ حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر آغوش میں لیا۔ علامہ نقد نے یہ مصاحب بیان کیے، پھر انہوں نے اپنا سر ہٹا دیا تو امام نے پیشانی کا بوسہ دیا، خون بھری پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا عباس تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو فرمانے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے، مولا یہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں پہ غلام، کہاں حسین کا درد؟ اور نقد صاحب نے تو ایک جملہ اور اضافہ کیا، وہ فرماتے سر اس لیے ہٹا رہے ہوں گے کہ ابھی میرا سر تو حسین کے نام ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا؟ اکبر اللہ۔ فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو، فرمایا مولا آپ کے چہرے کا دیدار چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا کیا چیز مانے؟ فرمایا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو رحمت نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین نے اپنی اماں کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا تو حضرت عباس نے چہرے انور کی زیارت کی۔ یہ دوسرا امتیاز حضرت عباس کی شہادت ہے۔ تیسرا امتیاز سنیں گے، کسی کے سر پر گرز نہیں لگا، جب گرے ہیں نا زمین پر تو حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا ہے، یہ امتیاز حضرت عباس کا ہے۔ چوتھا امتیاز سنیں گے، وہ یہ ہے کہ سب کے لاشیں حسین اٹھا کے لائے، نہیں تھوڑا سا اور پرسا لیجیے، سب کے لاشیں حسین اٹھا کے لائے مگر اکیلے عباس کا لاشا ہے مشہور بنایا۔ اب ذرا ان کی حکمتیں بھی سنتے جائیے۔ بازو اس لیے کٹے کہ ہاتھوں کو پانی میں دے کر ٹھنڈا کیا تھا، ہم وہ ہاتھ ہی کٹوا دیں گے۔ آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے حسن مولا کے جنازے میں تیر لگتے رہے۔ سر پہ گرز اس لیے لگا کہ بابا علی کے سر پہ ضربت لگتی رہی، اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں جائے گا کہ اگر میرا لاشا بھی خیمے چلا گیا اور سکینہ نے پوچھ لیا چچا آپ کو آ گئے میرا بابا کہاں ہے؟ حسین کی زوجہ کے لیے، حسین کی بہنوں کے لیے کون سہارا بنے گا؟ تسلی ملے گی سکینہ کو میرا چچا بھی نہیں آیا، میرا بابا بھی نہیں آیا۔ اجرکم اللہ۔ بس حضرات آپ نے کیا کبھی مجلس ہو گئی ہے، حسین مولا سے فرمانے لگے مولا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا لاشا خیمے نہ رہے۔ حسین نے لاشا وہیں چھوڑ دیا اور علم اٹھایا اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ایسے نہیں گئے روانہ ہو، ایسے نہیں گئے، مڑ مڑ کر بھائی کا لاشا دیکھتے رہے، مڑ مڑ کر عباس کا لاشا دیکھتے رہے۔ اللہ آپ کو حضرت عباس کی اصلی قبر کی زیارت کروایا۔ حضرت سکینہ کی قبر بھی چھوٹی ہے، حضرت عباس کی قبر بھی چھوٹی ہے۔ جس کا قد بڑا دراز تھا اس کی قبر چھوٹی کیسے ہے؟ جب حسین چھوڑ کر آ گئے نا تو یہ قوم اشقیہ یہ سمجھی کہ عباس ابھی زندہ ہے، اور 100 تلوار بردار والے مانے بڑھے اور قتل ہو والے اتنی تلواریں ماری کہ جوڑ رہنا ہو گیا۔ جب امام سجاد نے لاشا اٹھایا نا، تھکے نہیں، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، جب مولا سجاد نے لاشا اٹھایا تو لاشا ڈھلک جاتا تھا، ایک چٹائی میں لپیٹ کے لاشا اٹھایا اور لاشا ٹکراتے ہوئے کہا چچا آپ کو بابا کا جواب مبارک ہو، میں کوفے میں بھوکیوں کے ساتھ ہوں۔ یہ قافلہ جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو ایک قیافہ شناس شہروں کو دیکھ کر احوال بیان کرتا تھا۔ حضرت علی اکبر کے چہرے کو بتایا، دیکھ کر بتایا کہ اس میں کیا کمالات تھے۔ حضرت عمر محمد کے چہروں کو دیکھا، جب سارے چہرے دیکھ لیے نا تو ایک آواز آئی ایک سر گھوڑے کی گردن میں نہیں بتا ہوگا۔ یہ بیٹھ گیا زمین پر، حضرت عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بتا ہوا تھا۔ رو رہے ہیں نا، پوچھ لوں تعلیم سے
کہ یہ نیزے کی علی پر سوار کیوں نہیں ہوتا تھا؟ جب یہ سب نیزے کی علی پہ سوار ہوتا تھا تو زینب کا پورا مسئلہ تھا. ایک مرتبہ یہ سر بار بار گر جاتا تھا، اسے گھوڑے کی گردن میں تھا، یہ بیٹھ گیا اور حضرت عباس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا، اس کی جو آرزویں تھی وہ پوری نہیں ہوئی. علم لے کر چلے مولا حسین. سکینہ نے آواز دی بچوں آؤ میرا چچا آ رہا ہے. وہ دیکھو علم آ رہا ہے. اب سب کی پیاس مٹ جائے گی. خالی خشک گودے اٹھائے، بچے سب باندھے کھڑے ہیں. سامنے علم تو آیا مگر عباس اے سکینہ عباس کا انتظار. اللہ رحمت اللہ اللہ فسيعلم الذين ظلموا